بس بندوں سے پیار میں ہے. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ, اور عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہے. گفتگو ہو رہی ہے فضول خرچی پر. تشریف لا چکے ہیں حضرت علامہ سے مظفر شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا شاہ صاحب, ابتدائی اب بہت ہی پاورفل ہمارے ڈاکٹر فضل صاحب نے دیا آج کل کے معاملات کے حساب سے, اور اعتدال پر زور دیا کہ فضول خرچی ان سچویشنز میں کس طرح آپ اعتدال پہ جا سکتے ہیں. اچھا, میرے سامنے ایک سوال یہ ہے کہ یا تو ہم شرعی معاملے کو دیکھتے ہیں جب کہ فضول خرچی منع ہے, گناہ ہے, اور معاشی معاملات کی کنٹرول کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے, ان کو اچھے کپڑے پہنانے کے لیے, ان کی اچھی عید کے لیے, ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ اگر کچھ بچت کی بھی ہے تو وہ خرچ کریں, اگر بچت نہیں بھی کی تو کسی سے قرض لے کے وہ خواہشات پوری کریں. تو ترغیب کیا ہے کہ شرعی معاملہ بھی پورا ہو جائے, معاشی معاملہ بھی ٹھیک رہے, اور بچوں کی جو خواہشات ہے اس کی بھی تکمیل ہو جائے. یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے کیسے نبھائی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی, جب میں داخل ہوا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت تقریر فرما رہے تھے, اور آپ نے بہت آیات کے ساتھ اس کا احاطہ کیا اور موضوع کو کھول دیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے فضول خرچی میں آتی ہے اور کیا چیز اس کا توازن ہے. میں آپ کی گفتگو کا جواب دینے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ مبذرین جو ہے وہ شیاطین کے بھائی ہیں, شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اب یہاں سے دیکھیے کہ مبذرین, بذر کہتے ہیں عربی زبان میں بیج کو, یعنی بیج کو پھینکنا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ مال کو وہ ضائع کرتا ہے. یعنی کس چیز میں ضائع کرتا ہے؟ گناہ کے کاموں میں ضائع کرتا ہے, کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کی اطاعت, اللہ کی اطاعت میں خرچ نہیں کرتا. اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ براہ راست اس کے نام پر اس کے حقوق, جس طرح بھی پہلے عرض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ہو گئی, صدقات ہو گئی, جو مطالبہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر اولاد کی تربیت کے لیے, ان کی خوراک کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی دوا کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے نشوونما کے لیے, ان کی خوشی کے لیے, ان کے لباس کے لیے, یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہیں. ہاں, یہ فرمایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ناشکرا ہے. یہاں سے یہ موضوع کھل جاتا ہے, یعنی ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ناراضگی کی جگہ پر خدا نخواستہ خرچ کیا تو آپ نے رب کریم کی نعمت کا کفران کیا, اور یہ ناشکری تھی. تو اس لیے آگے شیطان کا جو ذکر آیا کہ شیطان کا بھائی ہے, وہ جو تبذیر کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, وہ شیطان کا بھائی ہے. اب شیطان کا بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ شیطان جو ہے ناشکرا ہے, اور شیطان ناشکرا سے مراد کیا ہے؟ شیطان کے ناشکرے سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کے کاموں کے اندر مال کو ملوث کرتا ہے. وہ اللہ کی نعمت ہے, اس کو ضائع کرتا ہے اللہ کی مخالفت میں. اب آ جائیے اس چیز کی طرف جو آپ نے کہا کہ بچوں کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے, اور ان کے کپڑوں کے لیے, عید کے. تو دیکھیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے سال کی پلاننگ وہ کر کے رکھیں, کیونکہ اولاد اور مال اس دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے, فتنہ بڑا آزمائش ہے. اولاد ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی راہ میں, اس لیے کہ بندے کا دل اس طرف کھینچتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ ان کی خوشی کو اللہ کی خوشی پر جب غالب کر دیتا ہے تو پھر چوری کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, خیانت کرتا ہے, اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, ادھر ادھر ہیری پھیری کرتا ہے, ٹوپی کرتا ہے, لوگوں کو نقصان دھوکہ دیتا ہے. تو وہ کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے بچے, اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی آگ سے بچے اور میں بھی آگ سے بچوں, سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم گویا کہ دائمی زندگی کے اندر جو قبر و حشر کی زندگی ہے اس میں ہم خوار نہ ہو جائیں, ذلیل نہ ہو جائیں. اور آج تو میں ان کی سہولت کے لیے کام کر رہا ہوں, لیکن یہ تو دنیا مکمل ہو جائے گی, لیکن آگے آنے والی جو دنیا ہے وہ تو اتنی بڑی ہے کہ اس میں اصل سہولت کی ضرورت ہے. اور ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کی سہولت کے لیے بات کا جناب جو ہے کہ وہ عذاب اور غم میں اپنے عمل سے اپنے بچوں کے اوپر بھی مسلط کر دوں اور خود کے مسلط کروں. پہلی بات تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے پورے مقدمات کو وہ ذہن کے اندر رکھے. پھر جو اس کی آمدنی ہے, اپنی بیوی کو یقیناً اپنے مشورے میں لے اور اس کو ذہن بتا دے کہ میری آمدنی اتنی ہے اور میں نوکری کرنے کے محنت کرنے کے باوجود بھی حالات ایسے کہ زیادہ یہ کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا.
تو لہٰذا اپنی بیوی کو اعتماد ملے. جب بیوی کو اعتماد ملے گا تو یقیناً بچے خود بخود اعتماد میں آ جائیں گے. اور بیوی کو اعتماد میں لے کر کہ ہم یہ کریں گے, مقدمات ترتیب دیں کہ یہ فلاں وقت میں یہ کھائیں گے, فلاں وقت میں یہ پہنیں گے, اس کو تھوڑا بچا کر رکھتے ہیں. اور عید جب قریب آ جائے گی تو اس وقت ہم بچوں کے لیے گویا کہ یہ اہتمام کر لیں گے. آپ نے قرض کی بات کی, ہاں قرض اگر ایسا لے رہا ہے کہ وہ اپنا پوری پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں احسن طریقے سے قسط وار اس کو لوٹا لوں گا, اور بچوں پر خرچ کرنا یہ جو ہے وہ اسراف نہیں, لیکن ایسا چیز کہ بندہ اس میں خود پھنس جائے اور پھر وہ چوری کی راہ میں چلا جائے کہ وہاں سے اگلے کا چوری کر لوں گا پیسہ, رشوت لے لوں گا میں, الیاذ باللہ خیانت کر لوں گا, اس کی امانت میں خیانت کر لوں گا, اس کے پیسے کو چھپا لوں گا, تو یہ تمام چیزیں خود بخود فضول خرچی اور گناہ کے اندر وہ آ جائیں گی. لیکن بچوں کے لیے جائز مال میں سے کچھ بچا کر رکھنا, اور عید کے لیے ان کے جائز خرچے کا اچھا کپڑا پہن لے جو ایک عام متوسط طبقے کا ہوتا ہے, جس میں عید کا رنگ بھی سامنے آ جاتا ہے, اچھی چپلیں ہو جاتی ہیں جو ایک متوسط طبقے کی ہوتی ہے, تو اس چیز کا وہ خیال رکھے. لیکن اس میں اگر وہ بڑھے کہ نہیں میرا پڑوسی جو ہے اس کی آمدنی زیادہ ہے اور میری آمدنی کم ہے لیکن میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, تو یہ مقابلہ اگر دنیاوی طور پر لائے گا تو پھر وہ یقیناً اپنے اور اپنے گھر کے لیے اور معاملات کے لیے چوری کرے گا, لوگوں کا قرضہ کھائے گا, اور قرضہ بھی اس لیے لے گا کہ میں نے جو ہے دوبارہ واپس کرنا نہیں ہے. اس میں ایک بات دیکھیے, مشرکین مکہ کا ایک عمل تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, لوٹ کھسوٹ کے مال جمع کر لیتے تھے, یعنی رشوت لے لی, شراب سے لے لیا, کسی سے چوری کر کے لے لیا, اور اب بڑے دیاوان بن گئے جی, بہت بڑے سخی اسمگلر آ گئے ہیں اور انہیں پوری دبا کر اسمگلنگ کی ہے, اب یہ دیگے کھلا رہے ہیں اور معاملات کھلا رہے ہیں. تو یہ مشرکین کا عمل تھا. اچھا. تو قرآن کریم فقہاء حمید نے اسے بھی تبذیر قرار دیا ہے کہ اللہ ایک تو غلط طریقے سے تم نے مال کمایا ہے اور اس کو نیکی بنا کر تم خرچ کر رہے ہو, تو یہ تمام چیزیں فضول خرچی کے اندر آتی ہے. وہ آپ نے جو مثال دی بہت اچھی ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں, اور آج کل ہمارے ملک کے جو حالات اس پر غور کرنا چاہیے. اگر آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جناب جو کہ آپ کے آفس کے سے کوئی کام نہیں ہے تو آپ سادہ فون رکھیے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اے سی کے بغیر گزارا کر سکتے تو پنکھے پہ گزارا کر دیجئے. اگر ایک کمرے میں اے سی لگا کر دوسرے سے مستغنی ہو سکتے تو جتنا آپ کریں گے تو وہ ایک پوری عادی معیشت بھی ہے اور گناہ سے بچنا بھی ہے. کیا بات ہے. تو وقفے سے جب واپس آئیں گے تو مفتی شاہد صاحب سے سوال کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ابھی 2 نمبری سے پیسے کما لو, بعد میں توبہ کر لیں گے اور پھر راہ خدا میں خرچ کر لیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. المصطفى كالورد نادي